السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم سید حبیب اللہ شاہ بخاری دعا خانہ ٹیکسلا کینٹ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے ملک پاکستان میں پائی جانے والی ایک بیلدار بوٹی کو جس کو گلو کہا جاتا ہے، اور اسی طرح ہندی کے اندر اس کو گریچ کے نام سے پکارتے ہیں، اور انگلش میں اس کو ٹائنوسپورا کارڈیفولیا کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ ایک مشہور بوٹی ہے جو ملک پاکستان کی پیداوار ہے، اور اس کے اکثر علاقوں میں تقریباً ہر جگہ پر یہ دیکھنے کو مل جاتی ہے۔ یہ ایک بیلدار بوٹی ہے اور عموماً اپنے آس پاس کے درختوں وغیرہ پر یہ چڑھ جاتی ہے۔ اس کے پتے پان کے پتوں کے مشابہ ہوتے ہیں، اور اس کے تمام تر اجزاء جو ہیں وہ تلخ ہوتے ہیں۔ اس کی جڑ اور اس کا جو بیل ہے اور بیل پہ لگنے والے پتے جو ہیں یہ سارے کے سارے تلخ ہوتے ہیں۔ اس کے عموماً جو تنے یعنی کہ بیل کا جو لکڑی ہے اس کو دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور اگر یہی بیل درخت نیم پہ چڑھی ہوئی ہو تو وہ زیادہ مناسب تصور کی جاتی ہے، کیونکہ اس کی کڑواہٹ کے اندر مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے مزاج کو دیکھا جائے تو اطباء اس کو مرکب القوا کہتے ہیں کہ یہ بعض اطباء کے نزدیک سرد خشک مزاج کی حامل ہے، اور بعض کے نزدیک یہ گرم خشک مزاج کی حامل ہے۔ اگر اس کے افعال و خاص کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے انسانی صحت کے حوالے سے اس میں بہت ساری مفید اجزاء اور خوبیاں رکھی ہوئی ہیں۔ گلو سبز جو ہے اس کے تازہ لے کر اگر اس کو بخاروں میں استعمال کیا جائے تو بخار کی جو جملہ اقسام ہیں، یعنی جتنی قسم کے بخار پائے جاتے ہیں، نئے ہوں یا پرانے ہوں، یہاں تک کہ تپ یعنی ٹی بی تک کے مرض کے لیے یہ ایک بہترین علاج تصور کی جاتی ہے۔ زمانہ قدیم سے گلو اور اجوین کو بخاروں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا اس کا نسخہ ہے، اس کو نوٹ فرما لیں۔ بخار کی کوئی بھی قسم ہو، 3 ماشے آپ نے اجوائن لینی ہے، یعنی 3 سے 4 گرام کی مقدار میں آپ نے اجوائن لینی ہے، اور 5 سے 6 گرام کی مقدار میں آپ نے تازہ گلو کی ڈنڈیاں لینی ہے۔ رات کو اس کو کرش کر کے پانی کے اندر بھگو دیں اور صبح مل چھان کر پلا دیں۔ 3 سے 5 دن کے اندر اندر ہٹیلے سے ہٹیلا جو بخار ہے وہ بھی اتر جاتا ہے، اور اسی طرح یہ قابض تاثیر بھی رکھتی ہے۔ اس کی وجہ سے اسہال کہنا یعنی کہ پرانے جو پیچس ہیں اس کے اندر اس کو استعمال کروایا جائے تو بہترین رزلٹ ملتا ہے، خصوصاً وہ پیچش اور اسہال جن کے اندر خون بھی آتا ہے، جنہیں اسہال دموی کہا جاتا ہے۔ اگر ان کے اندر بھی اس کو استعمال کروایا جائے تو ان کے لیے بھی یہ بہترین دعا ہے۔ سوزاٹ کے لیے اور جریان منی کے لیے دوسری میڈیسن کے ساتھ، دوسری جڑی بوٹیوں کے ساتھ ملا کر اس کو استعمال کروایا جاتا ہے، جس سے ایک بہترین رزلٹ ملتا ہے۔ یہ مصفی خون ہوتی ہے۔ امراض فساد خون یعنی خون کی خرابی سے جتنے امراض ہوتے ہیں، جس میں پھوڑا پھنسی ہے، خارش ہے، ترپھڑ ہے، آتشک ہے، جزام ہے یا ددر وغیرہ ہے، اس میں بہترین فائدہ دیتی ہے۔ تلخ ہونے کی وجہ سے یہ پیٹ کے کیڑوں کو مارنے کے لیے ایک بہترین دوا ہے۔ گلو سبز کے جو پتے ہیں وہ شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے بہترین دوا سمجھے جاتے ہیں۔ ان تازے پتوں کو چبا کے کھا لینے سے شوگر جو ہے وہ کنٹرول ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اس کے بارے میں اطباء لکھتے ہیں کہ کینسر کے مرض کے اندر بہت مفید ہے، اور اسی طرح یہ کولیسٹرول لیول کو برابر کرنے کے لیے، بڑھے ہوئے کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے ایک بہترین دعا ہے، اور اسی طرح یہ مقوی معدہ بھی ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو معدے کے امراض کے اندر مبتلا ہیں اور ان کا ہضم کا نظام کمزور ہے، وہ گلو کو استعمال کر کے اپنے نظام ہضم کو بہترین کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ مقوی بدن بھی ہوتی ہے، انسانی بدن کو قوت اور طاقت دیتی ہے۔ تو گلو جو ہے 1 سے 2 تولہ تک اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اگر اس کے پودے کو رگڑ کر پتوں سمیت اس کا پانی نچوڑا جائے تو اس کو 3 تولہ تک، 1 سے 2 تولہ تک گلو کی جو ڈنڈیاں ہیں وہ استعمال ہوں گی، اور اگر اس کا پانی نکالا ہوا ہو تو وہ 3 تولہ تک استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں یہ فائدہ عام کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ میں دوستو اب آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔